السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وإيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ لا تعداد درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسجد پاک کے اندر جمع ہیں۔ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد جو آنے والا جمعہ ہے وہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ رمضان المبارک اپنی تمام برکات کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، راحت و رحمت کے ساتھ، عزت و عافیت کے ساتھ، دخول جنت کے فیصلوں، جہنم سے خلاصی کے فیصلوں کے ساتھ عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان المبارک جو آنے والا ہے اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں اتنی زندگی، اتنی مہلت عطا فرما دیں کہ آنے والا رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو جائے۔ بہت سارے ساتھی ایسے رہے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آنے والے رمضان یا آج کے دن ہمارے ساتھ اس مسجد پاک میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عمروں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے نیک اور صالح اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ جو دوسرے پارے میں ہے، میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، آپ تمام پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم،
اسی طرح آپ لوگوں پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جس طرح آپ لوگوں سے پہلے آنے والی امتوں پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ گویا کہ رمضان المبارک کے روزے خالص اس امت میں ہی اس کی فرضیت نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں آئی ہیں وہ بھی رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگوں کے اندر تقوی آ جائے، تاکہ آپ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں وہ ہمیں اپنی دنیوی زندگی کے اندر بھی ایک ڈسپلن سکھاتے ہیں، زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ سکھاتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر خالص آخرت کی ہی بہتریاں مضمر نہیں ہے، یعنی ادھر کرو دین اسلام کے قرآن کے احکامات پہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہم ادھر اس دنیا میں عمل کریں گے، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہاں دنیا میں بھی اس کے فوائد ہیں، اور سب سے زیادہ اور بہتر سے بہتر اجر اور فوائد اس کے اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ یہ جو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس صف بندی کو دیکھیں، یہ خالص نماز یہی نہیں ہے کہ اجر ہو گیا عطا ثوابوں کی نیت سے، اللہ پاک نے اس کے اندر بھی ایک سلیقہ رکھا ہے ہمارے لیے، صفوں کی ترتیب، ایک ساتھ سجدہ کرنا، ایک ہی سمت میں سجدہ کرنا، ایک ہی تکبیر پہ رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، ایک ڈسپلن ہے، ایک ربط ہے، ایک ضبط ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اب شروع ہونے جا رہے ہیں، بہت ساری جگہوں سے بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں سحری کے اوقات کے بارے میں، افطار کے بارے میں۔ جہاں اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دے رہا ہے آپ لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے، وہاں اسلام ان روزوں کی حد بندی بھی بیان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی سحری کھاؤ رات کے اوقات میں، صبح صادق سے پہلے، صبح صادق سے پہلے ہی آپ سحری کھانا بند کر لینا، اور پھر روزہ رکھ لینا، کہاں تک؟ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، بیچ میں کوئی چیز نہیں کھانی۔ اور بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوئے ہیں، وہ کس اعتبار سے؟ وہ کہتے ہیں جب تک مؤذن اذان نہ دے تب تک سحری کھاتے رہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یا تو تامت بانگ پارے تامت روزو سحر کھوان، یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مسجد میں مؤذن اذان دیر سے دے دے، قرآن اور اسلام کا حکم ہے صبح صادق سے پہلے سحری کھا لینا، صبح صادق کا وقت ہو گیا سحری کھانا بند کر دو۔
اس کے بعد اگر کسی نے ایک لقمہ بھی سحری کھایا، اس کے بعد اگر کسی نے ایک گھونٹ بھی پانی پیا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، خصوصاً نوجوان طبقہ زیادہ مبتلا اس میں، کہ ابھی ہماری مسجد میں اذان نہیں ہوئی، ونی گئی نے سانی مسجد اذان کہن، اس لیے سحری روزے کھیوان۔ یہ غلط ہے۔ اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے، اگر بغیر سحری کے کسی نے روزہ کی نیت کر لی تو روزہ ہوگا، لیکن اگر صبح صادق کے بعد کسی نے ایک گھونٹ پانی پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی ہے دیر سے جاگا، جب اس کی آنکھ کھلی تو مسجد میں اذان ہو رہی تھی یا اذان ہو چکی تھی، اس وقت اسلام کا کیا حکم ہے؟ اسلام کہتا ہے آپ دیر سے اٹھ گئے، آنکھ نہیں کھلی، صبح صادق کا وقت چلا گیا، جس وقت سے پہلے آپ کو سحری کھا لینی تھی آپ نہیں کھا پائے، اب آپ کو اجازت ہے بغیر سحری کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک؟ اگر سحری اب کھائی تو روزہ نہیں ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے کب؟ صبح صادق کے بعد، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مؤذن مسجد سے اذان دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے۔ کتنے تھے؟ ایک کا نام تھا سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی، اور دوسرے کا نام تھا حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی۔ تو فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اب متفق علیہ کس کو کہتے ہیں؟ عام فہم لفظوں میں اس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے۔ اصل میں متفق علیہ روایت کہتے ہیں کہ روایت یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہو، مسلم شریف میں بھی ہو، یعنی شیخین نے اس کو روایت کیا ہو۔ شیخین سے مراد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کیا ہو، اور دونوں نے اس حدیث کو ایک ہی صحابی سے روایت کیا ہو۔ دونوں نے اس حدیث کو ایک ہی صحابی سے روایت کیا ہو، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ روایت۔ روایت کے الفاظ میں تھوڑا بہت تغیر چل سکتا ہے، روایت کے الفاظ میں، حدیث کے الفاظ میں تھوڑا بہت تغیر چل سکتا ہے، لیکن اتنا تغیر نہ ہو کہ حدیث کا مضمون ہی بدل جائے۔ سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ تو یہ روایت متفق علیہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بلال اذان دے تو اس وقت کھایا اور پیا کرو سحری،
کیونکہ بلال رات کے ہی وقت میں اذان دیتے تھے، جس کو ہم کہیں گے تہجد کے وقت میں، اور جب ابن ام مکتوم اذان دے اس کے بعد سحری مت کھانا۔ اور ان دونوں کی اذانوں کے درمیان تھوڑا سا وقت ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سحری رات کے آخری وقت میں کھانا افضل ہے۔ اب سمجھ گئے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے، ہم کہتے ہیں سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے، یعنی سحری کو آخری وقت میں کھانا بہتر اور افضل ہے۔ لیکن لوگ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سحری کھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت چلا جاتا ہے۔ صبح صادق کے بعد بھی اگر کسی نے سحری کھائی تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ افطاری میں جلدی کیا کرو، افطاری میں جلدی کیا کرو۔ افطاری میں جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد انتظار مت کیا کرو، افطار کر لیا کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے ہی افطار کرو۔ حدیث کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے کہ لوگ برابر بھلائی پہ قائم رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کیا کریں گے۔ افطار میں جلدی کا کیا مطلب ہے؟ وقت سے پہلے؟ قرآن کہتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو جب تک آفتاب غروب ہو جائے۔ ہمیں ان چیزوں سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن گڑبڑ کر لیتے ہیں۔ اگر غلطی سے ہو گیا تو اس دن کے بدلے میں دوسرا دن رکھنا ہے، روزہ ختم ہو گیا اس دن کا۔ غلطی سے ایک انسان، غلطی سے کیا مطلب ہے؟ غلطی کی دو وجوہات ہیں۔ انہوں نے سوال پوچھا اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ ایک انسان روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو پتا نہیں ہے میرا روزہ ہے، اس نے پانی پی لیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایک انسان کو یہ پتا ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، اب افطار کر رہا ہے، وہ روزہ افطار کرنے جا رہا ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ وہ افطار کرنے جا رہا ہے، روزہ یاد ہے، افطار کرنے جا رہا ہے، وقت سے پہلے کر لیا تو روزہ ختم۔ ٹھیک؟ اس بات اور اس بات میں فرق ہے۔ غلطی سے بھی ایک انسان کی گھڑی ہے 5 منٹ وہ آگے ہے، تو گھڑی کی غلطی کی وجہ سے اگر کوئی انسان افطار غلط ٹائم پہ کر رہا ہے تو وہ اس شخص کا خود کا قصور ہے۔ اسلام نے اس کو کہہ دیا۔ جس طرح ہم دوسری تمام چیزوں میں بہت احتیاط برتتے ہیں، روزوں میں بھی احتیاط برتنے کی کافی ضرورت ہے۔ وقت ہو گیا، اگر کسی نے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ افطار لیٹ کیا روزہ ہوگا، لیکن افضل یہ ہے، فضیلت اس میں یہ ہے کہ وقت ہو گیا افطار کا تو اس کے فوراً بعد افطار کریں۔ ایک متفق علیہ روایت ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو ابراہیم عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
وہ روایت کرتے ہیں سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، وَهُوَ صَائِمٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار تھے، انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، جب سورج غروب ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، یعنی اس جماعت میں سے ایک شخص سے کہا، او فلانے میرے لیے ستو گول، سواری سے نیچے اتر کر میرے لیے ستو گول لے، فَاجْدَحْ لَنَا، ستو گولنے کا کیا مطلب ہے کہ پانی میں ستو ملاتے تھے اور اس کو تھوڑا گیلا کرتے تھے، جس طرح فرنی ہوتی ہے اسی طرح، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستو گھول کر افطار فرماتے تھے اور پھر خوب اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آج اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس ڈھیر ساری نعمتیں ہوتی ہے، ڈھیر ساری نعمتیں ہوتی ہے، طرح طرح کے پکوان ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زبانوں سے، ہمارے دل سے شکر کے الفاظ نہیں نکلتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل فاجدح لنا، سواری سے اتر ہمارے لیے ستو گول لے، ہم افطار کریں گے۔ تو اس صحابی نے وہاں سے عرض کیا لو امسیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شام ہونے تک تھوڑا انتظار کریں گے، یعنی ابھی پورا اندھیرا نہیں ہوا، تھوڑا انتظار کر لیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل فاجدح لنا، اور سواری سے اتر ہمارے لیے ستو گول لے، یعنی سورج غروب ہو گیا۔ تو اس صحابی نے پھر وہاں سے درخواست کی، قال ان علیک نہارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو اجالا نظر لگ رہا ہے، یعنی ابھی پورا اندھیرا نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل فاجدح لنا، اس سواری سے اتر ہمارے لیے ستو گول لے، غلبت الشمس، سورج غروب ہو گیا۔ گویا کہ غروب آفتاب سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار نہیں کیا۔ اسلام نے ہمیں ڈسپلن سکھایا، ایک حد بندی سکھائی، منمانیاں اسلام میں نہیں چلتی۔ پھر وہ صحابی اترے، انہوں نے ستو گول لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار فرمایا۔ افطار فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جب آپ دیکھو مشرق کی طرف سے رات آنی شروع ہو گئی، یعنی وہاں سے تھوڑا اندھیرا شروع ہو گیا، ادھر سے سورج غروب ہو گیا، سمجھ لو روزہ دار نے افطار کر لیا، یعنی اب روزہ دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائیں، اور اپنے فضل و کرم سے ان کے اندر اگر کمیاں اور کوتاہیاں رہ رہی ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما لیں۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھیں، ہم روزہ رکھیں لیکن صبح صادق سے پہلے سحری کھانا بند کر لیں، اور غروب آفتاب کے بعد افطار کر لیں۔ صبح صادق کے بعد نہ سحری کھائیں اور نہ غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لیں۔ اور اگر کوئی غلطی سے، غفلت کی وجہ سے صبح دیر سے جاگا تو اس کو چاہیے کہ بغیر سحری کے ہی روزہ رکھ لیں، روزے کی نیت کریں، اس کا روزہ ہو جائے گا،
اور اگر اس نے صبح صادق کے بعد یہ سمجھ کر جو ہوتا رہتا ہے چلو جی کلی جلدی جلدی کر لوں گا 2-3 گھونٹ پانی پی لوں گا، تو اس کی وجہ سے اس کا پورے دن کا روزہ چلا گیا۔ تو رمضان مبارک آ رہا ہے، ہمیں اس رمضان مبارک کی خوب قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عافیت کے ساتھ یہ رمضان مبارک نصیب فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے، سختی اور مشکلات سے نجات اور حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور ساتھ میں ایک خاص گزارش کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو بھی ہمارے ساتھی، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان کسی نشے میں مبتلا ہے، بہترین موقع ہے زندگی میں، بہترین موقع ہے کہ روزہ رکھیں اور ان نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بہت بہترین موقع آتا ہے زندگی میں۔ سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، نسوار کرتے ہیں، دوسرے ڈرگس میں مبتلا ہیں، اللہ سے مانگیں اور ہمت کریں، یہ زندگی میں موقع آ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج سے کئی سال پہلے کوئی بس میں چڑھتا تھا، کوئی گاڑی میں چڑھتا تھا، سگریٹ جلاتا تھا، وہ فخر محسوس کرتا تھا۔ آج کسی سگریٹ والے کو دیکھو، اس کو اچھے لوگ اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، اس کو اچھے گھر والے جو ان نشوں میں مبتلا نہیں ہے، اگر سگریٹ پی کے، تمباکو کھا کے، بیڑی پی کے کسی اچھے شہری کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ دور سے ہی اس کے منہ کی بدبو محسوس کر لیتے ہیں اور اس سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو گلے لگا لیتے، کہتے ہیں آپ کی منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اس لیے بہترین موقع ہے، ان چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کریں، اور ان چیزوں سے چھٹکارا پانے کا اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔